ساتھی کے لیے استغفار کریں اور ساتھیوں سے درگزر کریں. بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جو لوگ کسی اجتماعی کام پر مجتمع ہوتے ہیں وہ ساتھی کی غلطیوں کو موضوع نہیں بناتے، ساتھی کی غلطیوں کو موضوع نہیں بناتے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے موضوع کہ کام ہر ایک کی اپنی اصلاح کے لیے ہے، دوسرے کی اصلاح کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ کسی کی اصلاح کے لیے کوئی محاذ قائم کیا جائے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. کسی کی اصلاح کے لیے کوئی محاذ قائم کیا جائے یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. لوگ غلط کام کر رہے ہیں، انہیں ٹھیک کرو، انہیں ٹھیک کرو، انہیں ٹھیک کرو، کہ نہیں یہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کہ اس کے غم کو بڑھا دے گی اور اس کو کبھی تسلی نہیں ہوگی. دوسرے کی اصلاح کا فکر. اس لیے ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کی اصلاح کرنا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اپنے مشوروں کو کام کے لیے خالص کر لو، یہ کام کی ترقی کا ذریعہ ہے، یہ کام کی ترقی کا ذریعہ. ہمارے مشورے کام کے لیے خالص ہو جائیں. جی ہاں، ایک جھگڑا آ گیا ہمارے مشورے میں، تو میں نے کہا بھائی ہمارا تو مشورہ ہوتا ہے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگانے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بارے میں ہمارا مشورہ ہوتا ہے. یہ ہمارا مشورے کا اصول ہے کہ ہم ذاتی جھگڑے مشورے میں نہیں لاتے. آپ اس کے لیے کسی کو سازش بنا کر نمٹائیے. یہ نہیں کہ تبلیغ والوں کا جھگڑا تبلیغی مشورے میں، نہیں، بالکل نہیں. تبلیغ والوں کا جھگڑا تبلیغی مشورے میں بالکل نہیں. کیونکہ جب تم اپنے مشوروں میں کام کے موضوع کے خلاف علاوہ کوئی چیز لاؤ گے تو تمہارے مشورے کا موضوع کام سے ہٹ جائے گا. یہ امت کے دینی نقصان کا سبب بنے گا. جی ہاں، اس لیے ہمارے مشورے میں صرف کام موضوع ہے، جھگڑے نہیں. شخصی مسائل مشوروں میں نہیں لاتے، پکی بات ہے. شخصی مسائل مشوروں میں نہیں لاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ شخصی مسائل کو مشورے میں لاتے نہیں تھے. شخصی مسائل ہے کہ اپنے جی ہاں فیصلے بھی نہیں، شخصی مسائل میں فیصلے بھی نہیں کہ آپ فیصلہ کریں. جی ہاں، شخصی مسائل ہر ایک کے اپنے ہیں کہ اس کی طبیعت کا میلان جس کی طرف ہو وہ اس سے جا کر مشورہ کر لے. اجتماعی مشورہ تو صرف کام کے لیے ہے، اجتماعی مشورہ صرف کام کے لیے دیا. ذاتی مسئلوں میں آپ فیصلہ نہیں فرماتے تھے. آپ نکلے حجرے سے باہر تو دو آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک آدمی بکری بیچ رہا تھا، ایک خرید رہا تھا. تو خریدنے والا کہہ رہا تھا کہ قیمت کچھ کم کر دو، قیمت کچھ کم کر دے. اس نے کہا نہیں، قیمت یہ رہے گی، میں کم نہیں کروں گا. بکری والا کہتا تھا قیمت یہی ہے، خریدنے والا کہتا تھا کم کر دو. آپ نظر آ گئے سامنے سے. سنو، میں آپ بزرگ بات کر رہا ہوں. لوگ بڑی آسانی سے لوگوں کے ذاتی مسئلوں میں دخل ہو جاتے ہیں کیونکہ آخرت کا فکر نہیں ہے کہ وہاں جواب دینا پڑے گا. جی ہاں، میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ آدھی بعض مرتبہ بڑا بننے کے لیے اور لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کے لیے دوسروں کے جھگڑے میں پڑ جاتا ہے اپنا کام چھوڑ کر. کیا میں نمٹاتا ہوں. جی ہاں، سنو، یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں غیر جانبدار ہو کر چلو گے تو تم بھی ترقی کرو گے، کام بھی ترقی کرے گا. یہ بات یاد رکھو. کیا بن کر بالکل پکی بات. غیر جانبدار سمجھا؟ غیر جانبدار کسے کہتے ہیں؟ نیوٹن. ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، یہ کہتے ہیں. آسان ہو گیا نا، غیر جانبدار کا سب کہاں سمجھیں گے غیر جانبدار. جی ہاں، نیوٹن ہے. کیونکہ اگر غیر جانبدار نہیں ہوں گے تو جانبداری بھی ہمیں جانب کر دے گی. آپ ان کے آدمی، آپ ان کے آدمی. جی ہاں، پھر آپ کام کے آدمی نہیں ہیں، پھر آپ یہ ان کے ہیں یا ان کے ہیں. سنو، غیر جانبدار ہو کر چلو، تم بھی ترقی کرو گے، کام بھی ترقی کرے گا.
آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگا جو چلتا ہے نا سڑک پر، ٹانگا، اب تو ٹانگے پتہ نہیں کہیں ہیں بھی نہیں، ہاں، تو اس کی دونوں آنکھوں پر ایسے پٹا لگا ہوتا ہے، دونوں یہاں کہ یہ دائیں بائیں دیکھے گا، اس کی چال میں فرق آئے گا، یہ یکسو یہ اپنے کام سے کام. تو ساتھی چاہتے ہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے، یہ دخل دے دیں، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ان کی تائید لے لو. جی ہاں، اور کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی، ہاں ان کے ساتھ دے دو. تو آپ میں عرض کرا آپ باہر نکلے تو بکری والا کہتا تھا کہ قیمت کم نہیں کروں گا، خرید والا کہتا تھا قیمت کم کر دو. تو زور سے آواز آپ کو دیکھا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بکری والے سے کہہ دیجئے کہ یہ بکری کی قیمت ذرا کم کر دے، میں خریدنا چاہتا ہوں. آپ کہہ دیجئے اس سے، آپ اس سے کہہ دیجئے اسی بات. تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ایسے، فرمایا کہ کل میں اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا. سنو غور سے بات، میں کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا. جی ہاں، میں کہہ دوں گا، یہ کر دے گا میرے کہنے سے، میں اس کے حق میں ظالم ہو جاؤں گا. میں کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا. یہ خرید و فروخت اعتبار آپس کا معاملہ ہے، لیکن تاجر کو کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کے کیا فضائل ہیں وہ بتائے. کہ جو آدمی سہولت کر دے گاہک کے لیے اور جو آدمی سہولت کر دے مقروض کے لیے، کہ اس کی کیا فضائل ہیں یہ بتائے. مقروض کو مہلت دے دے، مقروض کے لیے سہولت کر دے، فضائل بتائے. تو یہ فضائل بتائے تو بکری والے نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس سے تم نے پیسے کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے تعارف کرایا. میں نے عرض کیا کہ ذاتی مسئلوں میں دخل نہیں، ذاتی مسئلوں میں دخل نہیں ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی اور حضرت مغیث بہت بد شکل. ان کو ان سے محبت، حضرت بریرہ کو ان سے نفرت. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا حکم مان لیں گے، آپ بریرہ کو بلا کر کہہ دیجئے کہ مغیث کو قبول کر لیں، مغیث کو قبول کر لیں. آپ کہہ دیں گے تو وہ کر لیں گے، وہ کر لے گی. بلایا بریرہ کو، بریرہ ہلکی بات کی، یہ نہیں مشورہ کا فیصلہ ہے مانو، یہ نہیں. بریرہ کیا خیال ہے اگر تم مغیث کو قبول کر دو؟ حضرت بریرہ نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے یا حکم ہے، یہ بتائیے پہلے. ہاں رائے ہے یا حکم ہے؟ جی ہاں سب بات ہے، معاملہ شخصی ہے، ذاتی ہے. حکم پر تو گردن کٹا دیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر آپ کی رائے ہے حکم نہیں ہے تو لا حاجت فیہ، کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں دیکھیں، جی ہاں آپ کی رائے کا صاف انکار کر دیا کہ نہیں، حکم ہے تو سر آنکھوں پر، جس طرح بھی ہوگا نبھاؤں گی اگر حکم ہے. اور رائے ہے تو لا حاجت فیہ، کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری رائے ہے کہ نہیں، پھر تو مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے.